بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی سخت تنبیہ کی گئی تھی مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اب جو اختلافات رونما ہوئے تھے انسانوں کے اندر، ان میں جو حق تھا وہ تمہیں دکھا دیا، اب اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اور پھر زور دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں۔ ہم اعتراض کیا کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر، یہ جو فرقوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی حنبلی۔ تو ان کو کہتے تھے کہ تم نے اختلافات کیوں کیے ہیں، تم نے فرقے کیوں بنائے ہیں؟ کیا قرآن کی واضح آیات سننے کے بعد بھی تم نے یہ فرقے بنائے ہیں؟ حدیث میں کتنی مذمت آئی ہے ان فرقوں کی، تو پھر تم نے یہ روش کیوں اختیار کی ہے؟ تو قرآن کی ان آیات کا تم نے انکار کیا ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ بس جی اپنی پہچان ہے۔ پھر آپس میں ان کے اختلافات بھی تھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، ان کے اکابرین بھی، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے ابو الاعلیٰ ہوں، چاہے یہ ان کے قاسم نانوتوی ہوں دیوبندیوں کے، اور محمود الحسن ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، پھر اہل حدیثوں کے یہ شاہ ولی اللہ ہوں، میاں نذیر ہوں، یہ سارے کے سارے، اور حنبلیوں کے، سعودیوں کے عبد الوہاب نجدی ہوں، یا بعد کے جو ان کے مفتی اعظم گزرے ہیں عبداللہ بن باز، یہ سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے اوپر ہیں۔ تو عام پبلک بھی ہم سے پوچھتی ہے کہ جب یہ سب کی بات ایک ہے تو پھر سب ایک ہو کے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ چلیں یہ اگر اعتراض کرے نہیں مانتے، آخر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ تو ہماری بات یہی ہوا کرتی تھی کہ دیکھو، وہ جو نجات کی راہ ہے، وہ بنیادی چیز جو آخری فیصلہ کن ہے، وہ تو الہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، ایک الہ ہے، بس صرف اس معبود کو پکارو۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ ایک آیت، چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت کو بتایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک پیغام کے ساتھ، اسی دعوت کے ساتھ کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اس بندگی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے یہ طاغوت ہے، اس سے اجتناب کرو۔ کہیں کہا گیا کفر کرو اس سے، کہیں کہا گیا قتال کرو ان ائمۃ الکفر کے خلاف۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ جتنے آج فرقے پائے جاتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کو، اکابرین جنہوں نے شرک اور کفر ان کو سکھایا ہے، تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے، تو پھر کس طرح ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کس طرح ہم ان کو اپنا امام اور لیڈر مان سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہر جگہ پکار کے لائق سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ قبر والے کو اگر پکارا جائے تو عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، اندازہ لگائیے۔ ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود بھی قرآن سے ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہم قرآن کی ایک ایک نص سے، ایک ایک آیت سے اس وحدت الوجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمن کہتے ہیں ہم قرآن کی سے ثابت کرتے ہیں کہ لی ساجدین سے مراد ہے کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، کیونکہ محمد حنیف نے جو لکھ دیا ہے کہ پورے خاندان نے سجدہ کیا، ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو کیا گیا تھا، مسجود اللہ تھا، لیکن ان کی اس طرح مت مری گئی۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اندازہ لگائیے۔ محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی نے لکھ دیا تفسیر کے اندر۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کر پکارو تب سنتے ہیں، یا دور سے پکارو تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، انہوں نے دوسرا معبود گڑھا ہے۔ تو بتاؤ کس طرح ہم ان کو اپنا امام بنائیں؟ یہ تو اب مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے فرقے بنائے ہیں،
اور اس ماحول کے اندر یہ دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دیکھو اپنا ایمان درست کرو، تمہارے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، شرک سے بیزاری کا اعلان کر دو، معمولی شرک کئی بو بھی آئے تو اس سے بھاگو۔ اس طرح اللہ کے اس بندے نے قرآن و حدیث کے لیے شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیا۔ اور پھر اس جماعت کے اندر شرک آئے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ بہرحال بڑا شدید وار کیا شیطان نے محمد حنیف کے اوپر، پہلے بھی وار کیا تھا، کچھ سنبھلے تھے، لوگوں نے احساس دلایا، لیکن بعد میں ایسا شدید وار ہوا کہ اب سنبھلنے کی بجائے وہ اپنے اس شرک کے اوپر، سجدہ تعظیمی کے اوپر ڈٹ گئے، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ اور پھر یہ باقی جو لوگ تھے یہ بھی اپنے اپنے گروپوں کے اندر تفرقے انہوں نے ڈالے، اور کسی نہ کسی مسئلے کو لے کے، حالانکہ بالکل صاف دعوت تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی اس میں بال برابر بھی ایسی چیز نہیں ہے جو دل میں کھٹکے اس انداز سے کہ کہیں قرآن و حدیث کا کوئی انکار ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی چلائی، اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے علیحدہ ٹکڑوں کے اندر چند بندے اکٹھے ہوئے، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جناب حق جماعت ہے، اور ہر ایک اپنے لیڈر کو امیر تنظیم، امیر محترم، بس اس چھوٹے سے لقب کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی آخرت اور جنتوں کے معاملات کو بالکل پس پش ڈال دیا، اور ایمان کی بات کو اس انداز سے نہیں آگے لا رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لایا کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ہیں اب ان کے اصلی جو ساتھی، اصلی مومن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی مخلص لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تیزی کے ساتھ بات پھیلتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے کتنے بیانات ہیں، آڈیوز ہیں، اور اب اس کو ویڈیوز کے اندر بھی ہم دعوت کو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیوز کا استعمال یہ بالکل جائز ہے، اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس طرح ہر چیز بتا کے گئے ہیں اتنے بڑے عالم دین، اور ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایسی چیزوں کو پھر یعنی اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہر جگہ ڈاکٹر صاحب کا، جتنوں نے یہ اختلاف کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے اصل میں اختلاف کیا ہے، چاہے محمد حنیف ہو، عبداللہ عمر دورانی ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، ڈاکٹر صاحب کی دعوت کا انکار کیا انہوں نے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ غداری کی انہوں نے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن و حدیث کی دعوت اٹھائی ہے، بالکل قد تبین الرشد من الغی، بالکل پوری طرح اس کفر و شرک کو علیحدہ اللہ کے اس بندے نے بیان کر دیا، اور ایمان خالص کی بات کو سامنے لائے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسی طرح یعقوب علی نے وہ صلح حدیبیہ کا مسئلہ بنا کے اپنی چلائی، حالانکہ بڑی سادہ بات تھی کہ یہ ہمیشہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، لیکن یہاں ایک خاص معاملہ پیش آ گیا تھا، اور وہ نبی علیہ السلام نے اپنا نام کٹوا کے کاٹ کے کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے، تو وہاں محمد بن عبداللہ کی بجائے وہ نہیں کرتے تھے، تو محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا، تو بات تو بالکل سچی تھی، تو لیکن یعقوب علی صاحب ڈٹ گئے کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح انہوں نے اپنی چلائی، اور تفرقے کی بنیاد ڈالنے کا موقع دیا، اور پھر اس کے بعد خود بھی ڈٹ گیا اس کے اوپر۔ یہی اختر بیگ صاحب نے کیا، اور یہی بعد میں معراج الدین صاحب نے ویڈیو کے معاملے میں کیا، اور کمال خان کو دبا لیا، اور اس طریقے سے آتف زرین صاحب نے فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں، بہرحال کوئی نہیں، ہر ایک کو اپنی نیت کے مطابق آخرت میں جوابدہی کرنی پڑے گی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی ان چیزوں کے چکروں میں نہیں آئیں گے۔ سادہ دعوت ہے، سادہ، بالکل سادہ، سمجھ میں آنے والی، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی، اور یہ ساری چیزیں ایمان اور اسلام کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ جتنی چیزیں اس کے استعمال کے اوپر ہے، اگر اس کا استعمال صحیح کرو گے، جس طرح ریڈیو ہے، اگر اس کے اوپر تلاوت آئے گی، بیانات آئیں گے تو اس کا سننا بالکل ثواب ہے، لیکن گانے بجانے سنو گے تو گناہ ہوگا۔ اسی طرح ٹی وی کا معاملہ ہے، توحیدی بیانات ہوں گے، تقریریں ہوں گی، اس کو لوگ سنیں گے، آگے پہنچائیں گے تو ثواب ملے گا سننے والے کو بھی، اور جو اس میں دوسری چیزیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ ویڈیوز کا بھی یہی مسئلہ ہے، جو ایمان اور عقیدے کی باتیں کرے گا، توحید کی باتوں کو پھیلائے گا، اس کو ثواب ملے گا، سنے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے اندر گند بلا پھیلائے گا، کرے گا اپنی دوسری چیزیں، جس طرح یہ دوسری چیزیں بھی
سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان شیطانیت سے، ان کو جو دیکھے گا، ان کے اندر جو گم ہو جائے گا، ان کو جو پھیلائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال سمجھ میں آ جائے گی، آگے جا کے سب کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور اس تفرقہ بازی سے ہم بالکل بیزار ہیں۔ یاد رکھیے جو انہوں نے تفرقہ بازی کی، اب میرا کم از کم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس انداز سے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، کوئی ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی یہ دعوت یہی حق ہے، یہ دعوت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ یہی الفاظ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے، اور یہی چیز انہوں نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم اسی کے اوپر قائم ہیں الحمدللہ۔